شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جس طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں ہمیشہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری خوفناک کہانیوں کو ایسے ہی سنتے رہیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے ان کا نام ہے مہر مشتاق، اور مشتاق بتاتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور یہ جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے گاؤں سے ریلیٹڈ ایک خوفناک کہانی ہے۔ کہانی کچھ ایسے ہے کہ ہمارے گاؤں میں کافی عرصہ پہلے یہ بات پھیلی ہوئی تھی پورے گاؤں میں، ہر کسی کو یہ بات پتہ تھی کہ ہمارے گاؤں پر ایک جن کا بسیرا ہے، اور جو بھی لوگ اکیلے گزرا کرتے تھے یا جو لوگ اکیلے ہوا کرتے تھے تو وہ جو جن تھا جس کا بسیرا تھا ہمارے گاؤں پر، وہ انہیں تنگ کیا کرتا تھا، انہیں شرارت اپنی کر کے اور انہیں پریشان کیا کرتا تھا۔ اور جو لوگ اوپر چھت پر اپنی چارپائی بچھا کر سویا کرتے تھے رات کو، تو وہ جو جن تھا وہ ان کی چارپائیوں کو الٹا کر دیا کرتا تھا، انہیں بہت تنگ کرتا تھا ہمارے گاؤں کے لوگوں کو۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا، وہ اکیلا ایک ویران سڑک سے گزر رہا تھا اور وہ جو جن تھا وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ اور جب اس جن نے دیکھا کہ یہ آدمی اکیلا جا رہا ہے تو اس نے اس کو تنگ کرنے کا سوچا، اور وہ ایک روئی کے گولے کی جو ایک اون کا گولا ہوتا ہے اس کی شکل میں وہ آ گیا۔ اور جیسے ہی اس آدمی نے دیکھا کہ یہ سڑک کے درمیان میں ایک گولا پڑا ہوا ہے اون کا، تو وہ جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو وہ جو گولا تھا وہ اس طرح سے حرکت کرنے لگ گیا، اس طرح ہلنے لگ گیا آگے پیچھے، جیسے اسے کوئی باقاعدہ ہلا رہا ہے۔ وہ ان کا گولا بہت زور زور سے ادھر ادھر موو کر رہا تھا، بہت تیزی سے، اور وہ جو آدمی تھا وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کیونکہ اس وقت وہاں ہوا بھی نہیں چل رہی تھی کوئی۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، وہ آدمی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا گر کر۔ اور جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جب کوئی وہاں سے گزرا تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ آدمی تو بے ہوش ہوا ہے تو وہ اسے اٹھا کر واپس لے کر آئے گاؤں میں۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ جو جن ہے جس کا ہمارے پورے گاؤں پہ بسیرا تھا، اس کا جو مین مسکن تھا، جو اس کا جہاں پر وہ رہتا تھا، وہ ایک بوڑھی بزرگ عورت کا گھر تھا جو اکیلی رہا کرتی تھی، اور وہ بہت بزرگ تھی، بہت ایجڈ تھی، اور وہ جو جن تھا اس کا بسیرا ان اماں جی کے گھر میں تھا۔ اور وہ جو جن تھا وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتا تھا، حالانکہ وہ ان کو بہت زیادہ پیسے لا کر دیا کرتا تھا اور انہیں چوڑیاں لا کر دیتا تھا جس سے وہ بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتی تھی، اپنا گھر کا کھانے پینے کا وہ گزارا کر لیا کرتی تھی۔ وہ جو جن تھا وہ ان کا بہت خیال بھی رکھتا تھا، اور وہ جو عورت تھیں، جو بوڑھی اماں تھیں، وہ بزرگ عورت بھی اس جن سے کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ بات اس طرح لوگوں کو بتائی کہ میرے گھر میں وہ جن رہتا ہے یا اس کا بسیرا ہے میرے گھر میں۔ ویسے لوگوں کو خود پتہ چل جاتا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو جن ہے اس کا بسیرا اس گھر میں ہے، اس بزرگ عورت کے گھر میں۔ اور وہ جو جن تھا وہ گاؤں والوں کو کوئی نقصان، جانی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بس وہ شرارتیں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے، اور جو کمزور دل کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ کبھی کبھی بے ہوش ملا کرتے تھے سنسان راستوں سے۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ خود بھی پیش آیا جو میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا۔ تو تھینک یو سو مچ مشتاق آپ کا اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے ان کا نام کیتھرین ہے، اور کیتھرین 1992 میں اپنا میڈیکل پورا کر کے اور نرسنگ کی جاب کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈ رہی تھی کسی ہاسپٹل میں۔
اور کیتھرین بتاتی ہیں کہ میں جب جاب ڈھونڈ رہی تھی تو 3-4 سال میں نے کافی ہاسپٹلز میں کام کیا. 1992 کی بات ہے. تو 1992 میں ان کو ایک ہاسپٹل میں جاب ملی جو کہ اسکاٹ لینڈ میں تھا ہاسپٹل، اور وہ آبادی سے بہت دور ہاسپٹل تھا. تو کیتھرین بتاتی ہیں کہ جب میں اس ہاسپٹل میں گئی، وہاں میں نے 1-2 سال کام کیا اور مجھے 1-2 سال وہاں پر کوئی بھی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بالکل سب کچھ آرام سے چل رہا تھا. میری جاب، میرا جو بھی کام تھا میں بڑے اچھے سے کرتی تھی. کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور وہاں سب لوگ میرے بہت اچھے دوست بن گئے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ جو ہاسپٹل تھا اس کے بیک سائڈ پر بھی ایک ایریا تھا جو وارڈز وغیرہ، کچھ رومز وغیرہ بنے ہوئے تھے، لیکن وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھے، وہ ابھی پوری طرح نہیں بنے تھے. تو وہاں پر جو ہاسپٹل کا سامان ہوا کرتا تھا، سرجری کا دوسرا سامان، تو وہ ہم لوگ وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے ایز اے اسٹور روم. ہم لوگ اسے یوز کیا کرتے تھے. تو کیتھرین بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے ہاسپٹل میں کچھ سامان چاہیے تھا جو اسی روم میں رکھا ہوا تھا، جو بیک سائڈ پر رومز بنے ہوئے تھے. وہاں پر جو رومز بنے ہوئے تھے وہاں پر وہ سامان رکھا ہوا تھا. تو پہلے میں کبھی بھی اس جگہ پر نہیں گئی تھی اکیلی، نہ کوئی سامان اٹھانے، نہ ویسے ہی میں بالکل بھی بیک سائڈ پہ وہاں نہیں جاتی تھی، کیونکہ میرا جو کام ہوتا تھا وہ میرا آگے ہی ہوتا تھا، ہاسپٹل میں ہی ہوتا تھا. تو جو میری کولیگ تھی، جو میری سینئر تھیں، وہ مجھے کہنے لگیں کہ کیتھرین ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ سامان ہے جو کہ بیک رومز میں رکھا ہوا ہے، تو تم جا کر وہ جو پیچھے والی سائڈ پر رومز بنے ہوئے ہیں وہاں سے وہ سامان اٹھا کر لے آؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے ایسا کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہاں کیا مسئلہ ہے، اور ان لوگوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اس وقت. تو جیسے ہی میں بیک سائڈ پر گئی، وہ بہت ویران جگہ تھی، بہت زیادہ، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. تو جیسے ہی میں نے روم کا دروازہ کھولا اور میں اپنی جو سامان تھا میں اسے ڈھونڈنے لگی، تو مجھے وہ سامان مل گیا. اور جب میں واپس آنے لگی تو مجھے پیچھے سے کسی کی آواز آئی کہ کیتھرین رکو، میری ہیلپ کرو. مجھے 2 دفعہ ایسے آواز آئی کہ کیتھرین رکو، میری ہیلپ کرو. تو جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا اس طرف جہاں سے مجھے آواز آ رہی تھی، تو وہاں پر ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی نرس کی یونیفارم میں تھی. اور وہ مجھے کہنے لگی کہ کیتھرین کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ مجھے یہ سامان جو ہے، یہ مجھے جو میرے جس روم میں میں کھڑی تھی اس کے ساتھ والے روم میں، وہ کہنے لگی کہ مجھے اس روم میں سامان رکھنا ہے، تو کیا تم میری مدد کر دو گی؟ تو جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ حیران بھی ہو گئی، کیونکہ مجھے یہاں پر 2 سال تو ہو چکے تھے ہاسپٹل میں، اور میں نے کبھی بھی اس نرس کو ہاسپٹل میں نہیں دیکھا، کیونکہ میں سبھی نرسز کو، سب کو جانتی تھی وہاں پہ. تو میں اس کے پاس گئی، میں نے اس سے بات کی کہ آپ کون ہیں، آپ کو مطلب میرا نام کیسے پتہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگی کہ میرا نام جیڈن ہے، اور میں یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں، میں بہت پرانی نرس ہوں یہاں کی، اور میں تمہیں جانتی ہوں اچھی طرح. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا، تو آپ کو کیا کام ہے، کوئی ہیلپ چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ جو سامان ہے یہ مجھے دوسرے روم میں رکھنا ہے، تو کیا تم میرے ساتھ یہ رکھوا سکتی ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رکھوا دیتی ہوں. تو میں اس کے آگے آگے چل رہی تھی سامان اٹھا کے، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. تو جیسے ہی ہم لوگ اس روم میں گئے اور میں نے وہ سامان رکھا، تو میں نے اسے مخاطب کیا اس کا نام لے کر، جیڈن کو. جب میں نے بلایا تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جیڈن کہیں پر بھی مجھے نظر نہیں آئی، وہ کہیں پر بھی نہیں تھی. میں جلدی سے روم سے باہر نکلی، میں نے ادھر ادھر چیک کیا کہ شاید وہ دوسرا سامان اٹھانے چلی گئی ہو، لیکن مجھے کہیں پر بھی جیڈن نظر نہیں آئی. میں نے وہ پورا جو ایریا تھا پیچھے کا سارا میں نے چیک کیا، لیکن وہ جو نرس تھی جیڈن، وہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی. جیسے ہی میں واپس آئی تو سامان لے کر، میں ذرا پریشان ان کو نظر آ رہی تھی جو میرے کولیگ تھے، میرے سینئرز تھے. تو جب لنچ ٹائم ہوا، ہم لوگ کینٹین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ ابھی میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون تھی، کیا آپ لوگ اسے جانتی ہو؟ تو جو میری سینئر تھیں وہ مجھے بتانے لگیں کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ ایریا جو ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ بالکل بھی ابھی پوری طرح نہیں بنا ہے. تو وہاں ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں ہمیں بھی وہ لڑکی جو ہے، جو جس کا نام تم جیڈن بتا رہی ہو، وہ ہمیں بھی نرس نظر آتی ہے، اور وہ ایسے ہی کہتی ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے اور مجھے کچھ سامان ادھر رکھنا ہے. لیکن وہ کبھی بھی ہمیں اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کبھی بھی اس نے ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ہم خوف زدہ ہو جائیں.
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، وہ ایک جنات ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے کھڑے کھڑے غائب ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں نے کافی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، جیڈن کو دیکھا ہوا ہے کافی لوگوں نے، اور ہماری نظروں کے سامنے کھڑے کھڑے بات کرتے کرتے وہ غائب ہو جاتی ہے، لیکن کبھی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو تمہیں بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں تھوڑا، اس وقت تو میں خوفزدہ ہوئی، لیکن اس کے بعد میں اس چیز سے یوزڈ ٹو ہو گئی، اور مجھے بھی کبھی کبھار پھر وہ بعد میں نظر آتی تھی، لیکن میں کبھی بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی، اور کبھی میں نے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بس وہ مجھے نظر آیا کرتی تھی، اور وہ کھڑی ہوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ وہاں پر اور کام کیا ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد میں نے وہ جو ہاسپٹل تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ میری کہانی تھی جو میں نے وقاص صاحب کے ساتھ شیئر کی، اور وقاص بتاتے ہیں کہ جیڈن کی یہ کہانی ہے جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی ابھی ریسنٹلی۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کا اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس آپ لوگ دیتے ہیں۔ ایسے ہی میری ویڈیوز پر آپ اچھے اچھے کمنٹس دیا کریں، اور آپ لوگ بھی مجھ سے خوفناک کہانی اپنی شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور فیس بک پر بھی آپ لوگ مجھے اپنی خوفناک کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ وہاں پر میرا اکاؤنٹ ہے نیلوفر خان کے نام سے، وہاں پر بھی آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔